آج ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے کے اندر حسن معاشرت کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں، بہت سارے غلط اصول اور آداب پائے جاتے ہیں جن کو چھوڑنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں نکاح کی آیتیں جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے اس میں بار بار تقویٰ کی تعلیم دی۔ تقویٰ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں، تقویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر دوسرے کے تعلق سے جو رائٹ اور حق عائد کیا اللہ نے، اگر بیوی کے اوپر اللہ نے یہ حق عائد کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار بن جائے، تو تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اور اگر شوہر کے اوپر اللہ رب العالمین نے یہ حق عائد کیا ہے کہ وہ اپنے بیوی کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے اندر کوئی کوتاہی نہ کرے، تو تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شوہر اپنے بیوی اور بچوں کے لیے اس دنیا کے اندر اپنے حسن اخلاق کے ذریعے سے اور ان کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے ذریعے سے اپنے آپ کو باکمال انسان بنا لے۔ اور دوسری چیز جس کا تذکرہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں بیان فرمایا ہے، مسئولیت اور ذمہ داری کی ادائیگی۔ شادی ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر کوئی ایسا کنٹریکٹ اور عقد نہیں ہے کہ جس کو ہم چاہیں جب اپنی مرضی کے ذریعے سے توڑ دیں، جس کو ہم چاہیں اپنی مرضی کے ذریعے سے نفرتوں میں تبدیل کر دیں، بنائی ہوئی باتیں، بنائے ہوئے واقعات، غلط فہمیوں کی بنیاد پر رشتوں کے اندر دراڑیں پیدا کر دیں۔ بلکہ شادی یہ ذمہ داری کو ادا کرنے کا نام ہے۔ وہ لوگ جو ذمہ داریوں کو اٹھانے سے اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے بھاگتے ہیں، وہ لوگ شادی کے ان معاملات کے اندر ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجین میں سے دونوں کو مسئولیت عطا کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو بھی مسئول قرار دیا۔ والزوج راعٍ علی اہل بیتہ، جو شوہر ہے، جو ذمہ دار ہے، جس کی شادی ہو گئی ہے، وہ اپنے بیوی اور بچوں کا مسئول اور ذمہ دار۔ ہمارے یہاں کیا چلتا ہے؟ جس کی شادی ہو جاتی ہے اس کا ذمہ دار اس کا باپ ہوتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے لڑکا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہمارے باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری۔ اور یہ بہت بنیادی غلطی ہے۔ وہ عقد جو کسی لڑکے کے ساتھ کیا گیا ہے، عقد ہونے کے بعد جو مسئولیت اور ذمہ داری ہے اس شوہر کے کندھوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے ڈالی۔ اس لڑکے کی ذمہ داری ہے، اس شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنے بچوں کی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے، اپنے کو دنیا کے اندر ایک باکمال شوہر بنانے کے لیے اور اپنے گھر میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کرے، اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کرے۔ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو تدبیریں اللہ رب العالمین نے بتائی ہے، چاہے روزی کمانے کے تعلق سے، چاہے بچوں کی بہترین پرورش کے تعلق سے، چاہے بیوی کے نان اور نفقہ کے تعلق سے، چاہے حسن معاشرت کے تعلق سے، ان تمام ذمہ داریوں کی ادائیگی اس شوہر کے اس لڑکے کے باپ پر نہیں ہے، اس لڑکے اور اس شوہر کے کندھوں پر ہے جس کے ساتھ عقد نکاح کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ مسئولیت اور یہ ذمہ داری شوہر کی ہے، اور اس بیوی کی، اس بچی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ہونے والے شوہر کے گھر کی حفاظت کرے، گھر کی حفاظت کرے، اس کے عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے اور اس کے بچوں کی حفاظت کرے۔ یہ چار ذمہ داریاں عورتوں کے تعلق سے بہت بڑی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، کہا یہ جو بیوی ہے، جو لڑکی ہے، دوسرے کے گھر میں جا رہی ہے، اس کی ذمہ داری شادی ہونے کے بعد اس کے کندھوں کے اوپر عائد ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار، اس کی نگرانی کرنی، اس کے عزت کی ذمہ دار ہے۔ اگر وہ مال کما کر کے گھر میں چھوڑ کر کے جاتا ہے تو اس کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری،
بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان لوگوں کی زندگی کے اندر اولاد عطا کرتا ہے، تو اولاد کی نگرانی، اولاد کی تربیت کی ذمہ داری بھی اللہ رب العالمین نے عطا کی۔ تو مسئولیت کی ادائیگی سے اگر کوئی آدمی بھاگتا ہے، ذمہ داری کو اٹھانے سے کتراتا ہے، اپنی ذمہ داری کو دوسروں کے اوپر ڈالتا ہے، اپنی ذمہ داری کو دوسرے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو خاندانوں میں انتشار پیدا ہوتا، نفرتیں جنم لیتی ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں، اور اس طریقے سے نہ جانے ہمارے اور آپ کے بچے، ہمارے اور آپ کے یہ معصوم اولاد اس دنیا کی زندگی کے اندر در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی زندگیوں کے اندر ان دونوں ذمہ داریوں کو پیدا نہیں کرنا چاہتے، حسن معاشرت اور مسئولیت اور ذمہ داری کو ادا کرنا، تو ان کی زندگی ناکامیوں کا شکار ہو جاتی ہے، وہ پستیوں کی طرف جاتی ہے، اور اس طریقے سے معاشرہ، سماج، خاندان اور خود ہم اور آپ اس دنیا کی زندگی کے اندر بہتری کے بجائے بدتری کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر رسوائیاں ہاتھ آتی ہے، اور ہماری اور آپ کی زندگی اس دنیا کے اندر اجیرن بنا دی جاتی۔ اسلامی شریعت نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اگر کوئی آدمی حقوق کو سمجھتا ہے، ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے، اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی دنیا بھی کامیاب کرتا ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب کرتا ہے۔ اور کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو شوہر کے اوپر عائد ہوتی ہیں، اور کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو بیوی کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ان دونوں کو بھی سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر شادی ہو رہی ہے، شادی ہو چکی ہے، تو دو ذمہ داریاں شوہر کے اوپر اپنے بیوی کے تعلق سے عائد ہوتی ہے۔ شرعی طور پر پہلی ذمہ داری ہے حق المہر۔ شریعت نے ایک نظام مقرر کیا، مہر دے کر کے کسی لڑکی کے ذریعے سے شادی کا رشتہ کرنا اور عقد نکاح کو مکمل کرنا، یہ عقد نکاح کا ایک بہت بڑا رکن ہے۔ اگر مہر نہیں مقرر کیا جاتا ہے، مہر کی تعین نہیں کی جاتی ہے، یا تعین کرنے کے بعد اس کو ادا نہیں کیا جاتا ہے، تو یہ شادی انکمپلیٹ ہوگی، یہ شادی انکمپلیٹ ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حق المہر کو شوہر کے گردن پر واجب قرار دیا، بلکہ یہ نکاح کا رکن ہے، اس کے بغیر نکاح مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن مجید میں یہاں تک بیان فرمایا کہ وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُنَّ شَيْئًا۔ اگر کسی لڑکی کو تم نے زیادہ مہر دے دیا ہے، حق المہر، تمہارے پاس پیسہ ہے، تمہارے پاس دولت ہے، اور تم نے شادی کے وقت اس لڑکی کو ایک اچھی بڑی مقدار میں مہر دے دیا ہے، اور معاملہ بگڑ گیا ہے، تو کہا کہ لینے کا اختیار نہیں ہے، واپس لینے کا اختیار نہیں ہے کہ ہم نے زیادہ دیا تھا۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُنَّ شَيْئًا، کہا اس سے کوئی چیز واپس مت لو۔ اسی لیے میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، اس چیز کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری۔ بہت ساری شادیاں ایسی ہوتی ہیں، بعد میں معاملات کھلتے ہیں، طلاق کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، خلا کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تو وہاں بات یہ سامنے آتی ہے کہ 10 سال پہلے شادی ہوئی تھی، اور کنٹریکٹ میں، سند نکاح میں، سرٹیفکیٹ میں، آپس میں جو معاملہ طے ہوا تھا، اس میں اتنا مہر تھا زیور کا، اتنا مہر تھا پیسے کا، لیکن ابھی تک لڑکی کو دیا نہیں گیا ہے، ادا نہیں کیا گیا۔ یہ بہت بڑی بھول ہے، یہ بہت بڑی چوک کی بات ہے، بہت بڑی ہماری اور آپ کی کوتاہی ہے۔ اس کو ادا کرنا اول وہلہ کے اندر یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، یا اگر شوہر کے ساتھ اس کا باپ ذمہ داری لیتا ہے تو اس کے گھر والوں کو، اس کے سرپرست کی اور اس کے باپ کی ذمہ داری۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے حق النفقہ، کھانے اور پینے کا خرچ، نان و نفقہ، بیوی اور بچوں کا خرچہ، ان کی زندگی کے گزر بسر کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی زندگی کی خوشحالی کے لیے، ان کے رہنے اور سہنے کے لیے، ان کے کھانے اور پینے کے لیے،
ان کے بدن کو ڈھانپنے کے لیے وہ تمام ضروریات زندگی بنیادی طور پر جو ہماری اور آپ کی زندگیوں کے اندر ہماری اور آپ کی زندگی کو ایک باعزت زندگی کے اندر تبدیل کر سکتی ہے، وہ شوہر کے اوپر واجب